جی عزیز دوستو، آج جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوئے ہیں وہ موضوع ہے تغزل۔ تغزل کیا ہے؟ اگر ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھیں تو فیروز اللغات کے مطابق غزل گوئی یا شعروں میں عشق یا مضامین کا بیان کرنا تغزل کہلاتا ہے۔ اس کی ایک اور جو لغوی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عشق بازی کرنا یا غزل کی جو مخصوص حیت ہوتی ہے اس حیت میں عاشقانہ اشعار کہنا بھی تغزل کہلاتا ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بعض نظموں کے اندر ایسے اشعار موجود ہوتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ کیا یہ اشعار غزل کے تو نہیں، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی غزل پڑھتے ہیں لیکن اس غزل کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہوتی اور کوئی اس کے اندر غزل کی سی جو چاشنی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ساری جو ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے یہ تغزل کی وجہ سے ہے۔ اب تغزل کیا ہے ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شعر کے اندر غزل کا سا حسن، کیفیت اور انداز موجود ہے تو وہ تغزل کہلاتا ہے۔ دوستو، غزل ایک صنف ہے اور تغزل جو ہے وہ اس صنف کی یعنی غزل کی ایک خاص صفت ہے، خوبی ہے۔ بعض اشعار ایسے ہیں جو غزل کے نہیں ہوتے، کسی نظم کے ہوتے ہیں مگر ان میں تغزل کا سا گمان ہوتا ہے، اور بعض اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں جو غزل کے ہوتے ہیں مگر ان میں تغزل کی صفت موجود نہیں ہوتی، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی غزل کا شعر ہے۔ تغزل سے ہی دراصل غزل کی جو دلکشی ہے، رعنائی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ غزل اور تغزل کا وہی رشتہ ہے جو ایک جسم کا اور ایک روح کا ہوتا ہے۔ اگر ہم شعر کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو اصغر گونڈوی نے بڑی خوبصورتی سے تغزل کو بیان کیا ہے کہ اصغر غزل میں چاہیے وہ موج زندگی، جو حسن ہے بتوں میں، جو مستی شراب میں۔ دوستو، جب اشعار میں احساس کی شدت، اسلوب کی تازگی اور ندرت پیدا ہوگی اور الفاظ کے اندر ایک خوش آہنگی ہوگی، اور ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ اگر شاعر نے ایک وسیع جو ہے وہ فکر، ایک سوچ جو ہے وہ اپنے شعر میں بیان کی ہے، تو ان تمام خصوصیات کے باعث تغزل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجتبیٰ حسین جو کہ ایک بڑے مشہور نقاد ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ تغزل دراصل عشق و محبت، جنسی جذبے اور کشش کا ایک نام ہے، اور اس جنسی کشش میں، جذبے میں جتنی شدت ہوگی، خلوص ہوگا، شائستگی ہوگی، تغزل اتنا ہی زیادہ نکھر کر ہمارے سامنے آئے گا۔ غزل کے اندر رمزیت ہوتی ہے، یعنی علامتیں ہوتی ہیں، ایمائیت ہوتی ہے، سوز و گداز ہوتا ہے، رنگینی، رعنائی، لہجے کی حلاوت ہوتی ہے اور غنائیت ہوتی ہے۔ چاہے غزل کا موضوع کوئی بھی ہو، چاہے سماجی، سیاسی، حیات اور کائنات کے مسائل پر بات کی گئی ہو، لیکن اگر غزل کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی شعر میں پائی جاتی ہیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تغزل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ذرا اس کی ایک مثال دیکھیے کہ علامہ اقبال کی نظم کا ایک شعر ہے کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی۔ اب یہ ہے نظم کا شعر لیکن اس میں تغزل کی خصوصیت موجود ہے۔ اسی طرح ناصر کاظمی کا شعر دیکھیے، مجھے یہ ڈر ہے تیری آرزو نہ مٹ جائے، بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں۔ اسی طرح میر درد کا ایک شعر دیکھیے، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں، گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط۔ تو یہ چند مثالیں تھی تغزل کی۔ تو اگر کسی شعر کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کسی غزل میں موجود ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تغزل موجود ہے۔ شکریہ۔